کہتے ہیں کہ انسان ہر طرح کا دکھ جھیل جاتا ہے، مگر اولاد کا غم ایسا ہے نا کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی جوان اولاد۔ اگر آپ کی پوری فیملی ایک ساتھ چلی جائے تو آپ سوچو اس باپ کے اوپر، اس ماں کے اوپر کیا قیامت بیتے گی۔ اگر آج تک اس کو یاد رکھا جاتا ہے، اور جس نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا وہ اس کی تلخی کو بھلا نہیں سکتا کہ کس طرح ایک باپ اپنے بچوں کی جو ہے وہ زندگی بچانے کے، اپنی فیملی کی زندگی بچانے کے لیے ان سنگلاخ پہاڑوں سے بھی لڑ جاتا ہے، مگر تب بھی ہار جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے آغا درانی صاحب کی، جو کہ خپلو اسکردو بلتستان سے تعلق رکھتے تھے، اور یہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے یو کے چلے جاتے ہیں۔ یو کے جانے کے بعد آغا درانی وہاں پر ایک پاکستانی فیملی جن کا تعلق اسلام آباد سے ہوتا ہے ان سے شادی کر لیتے ہیں، اور اپنی زندگی وہیں گزارنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ زندگی کے دن بدلتے جاتے ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، اور ان کے بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ ان کے پہلے بیٹے کی شادی کی جاتی ہے جو کہ ایک ڈاکٹر لڑکی ہوتی ہے، اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کے بچے ہو جاتے ہیں، 3 ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر آغا درانی صاحب کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہوتا ہے جو کہ اس وقت یونیورسٹی کے اندر زیر تعلیم ہوتا ہے، اور یہ بڑی خوشحال فیملی ہوتی ہے، بڑی آپ کہہ لیں کہ ہر لحاظ سے ملنسار ایک فیملی یو کے اندر رہتی تھی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ آغا درانی صاحب جو ہیں ان کے فادر بہت زیادہ علیل ہو جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے بیٹے کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر اس وقت زمین کا بٹوارہ کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی آ جاؤ اپنے بچوں کے ساتھ، اور یہاں پر تمہاری بھی زمین جتنا بھی تمہارے حصے کی وہ تم لے لو، تاکہ میں سرخرو ہو کے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ تو آغا درانی صاحب کیونکہ ایک طرف ان کے فالج پڑ گیا ہوتا ہے، ان کو چلنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے، تو وہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جا سکتا ہوں پاکستان، تم لوگ ایسا کرو کہ تم لوگ چلے جاؤ، اب تمہارے جو دادا ہیں وہ بڑی آخری عمر میں ہیں، اور اگر وہ زمین کے حصے کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ضرورت پڑے گی، تو تم لوگ جا کر مل آؤ۔ اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ان کے دونوں بیٹے، اور جو کہ ان کی جو وائف ہوتی ہے بڑے بیٹے کی، وہ کہتی ہیں کیونکہ میں بھی کچھ عرصے کی چھٹی لیتی ہوں، میں نے بڑا سنا ہے اسکردو بلتستان بہت خوبصورت ہے، مجھے بڑا شوق ہے کہ میں وہاں پر آ کر دیکھوں، تو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اور اس طرح بڑے بھائی کی فیملی جس کے اندر ان کے 3 بچے، ان کی بیوی اور چھوٹا بھائی، یہ پوری فیملی اسکردو بلتستان گھومنے کی اور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کی غرض سے جو ہے وہ پاکستان آ جاتے ہیں۔ پاکستان اسلام آباد جب آتے ہیں، اسلام آباد سے جو لوگ جاتے رہتے ہیں، انہیں ٹریول کرتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا اسلام آباد سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، 45 منٹ کے میرے خیال میں فلائٹ ہے، تو وہ اسکردو پہنچتے ہیں، اور اسکردو سے پھر یہ ان کے رشتہ دار سارے ان کو لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ فرسٹ ٹائم اسکردو آئے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے ان کو خپلو شہر جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں، اپنی ذاتی گاڑیوں کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پہ بڑا ان کا پرتپاک انداز میں ویلکم پارٹی کی جاتی ہے، بڑی ان کو پسند آتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اتنے زیادہ پیار محبت سے ملتے ہیں، اور جو لوگ اسکردو بلتستان کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں کے جو رہنے والے بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا جائیدادوں پر یہ سارا کچھ وہاں پر نہیں ہوتا، تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ لوگ وہاں پر جو ان کی زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ ان کے حصے میں ان کے بڑے بیٹے کے نام منتقل کر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہ ان کا واپس آنے کا دل نہیں کرتا، ان کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جو یہ لوگ 15 سے 16 دن کے لیے گئے ہوتے ہیں، اب ان کا دل کرتا ہے کہ کچھ عرصے اور رہیں۔ اب جب یہ لوگ 5-6 دن اور اوپر رک جاتے ہیں تو اب ان کی جو مسز ہے ان کو فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہاں پر آپ کے لیے چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں، تو آپ فوراً واپس لندن آ جائیے۔ اب یہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ بھئی چھٹیاں بہت ہو گئی، ہم نے بہت زیادہ ایکسپلور بھی کر لیا، اب ہمیں واپس جانا ہے، کیونکہ ان کے اپنے رشتہ دار اسلام آباد میں رہتے ہیں، انہیں 2-3 دن اپنی پیرنٹس وغیرہ کے بھی گھر میں رہنا تھا۔ اب یہ لوگ جہاز کا انتظار کرتے ہیں، بٹ وہاں پر آپ کو پتہ ہے جو لوگ اسکردو بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں انہیں یہ بات بخوبی پتہ ہے کہ وہاں پر فلائٹس کا بہت ہی برا انتظام ہوتا ہے، کہ اکثر بیشتر وہاں پر جو ہے نا وہ موسم خراب ہو جاتا ہے، جس کے بعد جو ہے وہ فلائٹ بہت زیادہ ڈیلے ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر تو وہاں پر لینڈ سلائڈنگ کا بھی سلسلہ رہتا ہے، بائی روڈ جانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب وہ پتہ کرتے تو جہاز جو ہے وہ 2 سے 3 دن تک ڈیلے ہوتا ہے، کوئی فلائٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے جو باقی رشتہ دار ہوتے ہیں کہتے ہیں اگر آپ کو بہت جلدی ہو رہی تو ہم آپ کو یہاں سے ٹیکسی یا جو گاڑیاں ہوتی ہیں اس کے تھرو بھی آپ اسلام آباد جا سکتے ہو۔ تو وہاں پر جو کارس وغیرہ چلتی ہیں ان میں ان کی جو ہے وہ بکنگ کرا دی جاتی ہے، اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ شام 4 بجے اسلام آباد کے لیے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چھوٹا بھائی کہتا ہے کہ میں ابھی نہیں جا رہا، میری چھٹیاں چل رہی ہیں، تو میں 1 مہینہ اور یہاں پر رکوں گا اور اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ اور یہ لڑکا نہیں جاتا، چھوٹا بھائی رک جاتا ہے، صرف بڑے بھائی اور ان کی بیوی اور ان کے 3 بچے اس ٹیکسی نما کار کہہ لیں یا پرائیویٹ کار جو ہوتی ہے، پرائیویٹ ٹیکسی ہوتی ہے، اس کے اندر سوار ہو کر اسلام آباد کی راہ لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ لوگ ان کو الوداع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، رات کے 8 سے 9 بجے تک دونوں بھائی کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور اس کے بعد چھوٹا بھائی جو ہے وہ سو جاتا ہے، یا وہاں کے جو رشتہ دار ہیں وہ سو جاتے ہیں۔
یہاں پر رات کے تقریباً 1:30 سے 2 بجے کا قریب تھا کہ ان کو گاڑی کو ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ ان کی گاڑی کھائی میں جا گرتی ہے۔ اب یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ ڈرائیور کی غفلت سے ہوا یا اور کوئی وجہ تھی، کس طرح سے یہ گاڑی کھائی میں چلے گئی۔ یہ گاڑی بڑی بری طریقے سے کھائی میں چلی جاتی ہے اور کسی ایسی چٹان پہ جا کے پھنس جاتی ہے کہ جہاں سے یہ گاڑی نیچے نہیں جا پاتی۔ دریا جو نیچے بہت خوفناک دریا ہے، جو لوگ وہاں ٹریول کرتے ہیں اور وہاں کے بائی روڈ کے رستوں کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے موت اور زندگی میں بس تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے وہاں کے ڈرائیونگ کے لیے۔ اور رات کی جو ٹریول ہے نا وہ تو بہت ہی ایمرجنسی میں لوگ لیں تو لیں، ورنہ وہاں پہ زیادہ تر لوگ ٹریول کرتے نہیں ہیں۔ اچھا جی، اب یہ ان کی گاڑی، اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی گاڑی کھائی میں جا گرتی ہے۔ اب وہاں پر ان کو اتنے سیویئر یہ سارے ہوتے ہیں کہ آن دا اسپاٹ ڈرائیور کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وائف اور بچے یہ بھی بڑے بری حالت میں انجر ہو جاتے ہیں۔ اب جو ان کا جو شوہر ہوتا ہے نا، جو یہ بڑا بیٹا، یہ بڑے مشکل سے اپنے آپ کو تھوڑا سا دیکھتا ہے، ہوش میں آتا ہے جب تو دیکھتا ہے کہ سب بے سود پڑے ہیں، کوئی بھی جواب نہیں دے رہا۔ یہ جب ان کی سانسیں چیک کرتا ہے تو ان کے ایک بیٹے کی اور ایک بیٹی کی سانس آ رہی تھی، جبکہ چھوٹی والی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، ان کی وائف کی بھی ڈیتھ ہو چکی تھی، ڈرائیور کی بھی ڈیتھ تھی۔ اب یہ خود اتنی چوٹوں کے اندر ہوتا ہے کہ جو اتنی مشکل سے یہ بندہ اپنے جو ہے وہ ہمت کو جتاتا ہے، ہمت کو جٹاتا ہے اپنی اولاد کو بچانے کے خاطر، کیونکہ اس کے جو 2 بچوں کے اندر تھوڑی سانس باقی تھی، ان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اپنے لہو لہان جسم کے ساتھ یہ پہاڑی کے اوپر ٹریول کرتا ہے، یہ پوری ہمت لگا کے، اتنی سنگلاخ وہ پہاڑیاں ہیں نا کہ اس سے اوپر آنا ایک ناممکن ہے، مگر ایک باپ، اس کی محبت اس کو ہمت دیتی ہے اور یہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹتا اوپر تک لے کر آتا ہے، جہاں پر روڈ گزر رہی ہوتی ہے۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ اس جگہ پر، وہاں پہ جب بسیں ٹریول کرتی ہیں اور اندھیرا اتنا ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی لائٹ کا بھی اتنا خاص انتظام نہیں ہے، تو یہ وہاں پر جب تک پہنچتا ہے مدد کے لیے، وہاں پہ بالکل نیم جاں ہو جاتا ہے۔ اور جب صبح مقامی لوگ وہاں پر آتے ہیں اور جب پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کوئی حادثہ ہوا ہے، کوئی گاڑی کھائی میں گری ہوئی ہے، مقامی لوگ دیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کے تحت وہاں پر جو ہے یہ تصاویر وغیرہ شیئر ہونا شروع ہو جاتی ہیں واٹس ایپ پر، اور ان کے پھر خاندان والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو بھائی اور ان کی فیملی وہ کھائی میں گر گئی اور ان سب کی ڈیتھ ہو گئی۔ کیونکہ جو بھائی تھا وہ بھی اوپر سے آنے، جب یہ لوگ پہنچے تو اس کی بھی ڈیتھ ہوئی، تقریباً کوئی کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 گھنٹے ہو گئے تھے کہ اس کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی، مگر وہ اوپر پہنچا تھا اور مقامی لوگ حیران تھے کہ اتنی سنگلاخ پہاڑیوں سے اتنا زخمی ہو کے کیسے ٹریول کر کے اتنی اوپر تک مدد کی تلاش میں آ گیا۔ بہرحال بڑا افسوسناک واقعہ۔ اس کے بعد ان کی گاڑی کو بڑی مشکل سے ریسکیو کیا گیا، فوج آئی، انہوں نے نکالا، ان کی ڈیڈ باڈیز کو نکالا، اور جب یہ ڈیڈ باڈیز ان کی گاؤں پہنچی تو ایک قیامت کا منظر تھا ان کے گاؤں کے اندر۔ اور پھر ان کے فادر کو، ان کی مدر کو UK کے اندر بھی خبر دے دی گئی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خوفناک یہ سانحہ ہے، اور دل گرفتہ ہو جاتا ہے انسان جب اس طرح کے سانحات سنتا ہے کہ کتنی ہستی مسکراتی فیملی، کتنی خوشی آنے والی فیملی، وہ اس طرح سے پوری فیملی ایک جھٹکے میں چلے گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، جہاں بھی جائیں اللہ پاک ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، کیونکہ بعض وقت ایسے حادثات ہماری زندگیوں کو بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ ان کے فادر جو پہلے بیمار تھے، بہت ان کی حالت خراب ہو گئی، ان کے دادا کی اتنی حالت سیریئر ہو گئی، ان کی مدر، مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ پوری فیملی کتنی قیامت ان کے گھر میں گزر گئی ہوگی، اور پھر ان کو وہیں ان کے گاؤں میں ہی جو ہے وہ ان سب کی تدفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ آج تک مجھے اس لیے بھی یاد ہے کیونکہ یہ بہت ہی ایسا خوفناک واقعہ تھا کہ جب بھی یہ سنتے ہیں یا اس کا یاد آتی ہے تو بڑا ہی دل دکھتا ہے کہ ایک ہستی مسکراتی فیملی اللہ پاک کے واپس اللہ پاک نے لے لی۔ تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ مگر جو ویسے ہی میں کہہ رہی ہوں کہ اس کردوں کی جو انتظامیہ ہے، وہاں کی جو حکومت ہے، اسے چاہیے کہ جو روڈوں کا معاملہ ہے نا اس کو ٹھیک کرے، کیونکہ آئے دن وہاں پہ کچھ نہ کچھ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور اس کی طرف کوئی بھی توجہ نہیں دیتا، کتنی قیمتی جانیں اس کھائی کے اندر چلی جاتی ہیں۔ تو اللہ پاک ان کو مغفرت فرمائے، آپ سب کو بھی جو ہے وہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، اپنا رکھیے گا، بہت سارا خیال، دعا میں